السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے، رشوت، برائبری۔ رشوت کے بارے میں کچھ لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ رشوت لینا جائز ہے کیونکہ ہم کسی کا کام آسانی سے کر رہے ہیں۔ اس طرح کچھ لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ یہ زیادتی ہے۔ کچھ لوگوں کی مجبوری بن جاتا ہے کہ ان کو رشوت دینا بھی پڑتی ہے، لیکن رشوت لینا کوئی مجبوری نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ رشوت لینا بھی ہماری مجبوری بن گئی ہے۔ ہم رشوت کو آج اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے کہ رشوت جو ہے وہ اگر کوئی شخص لیتا ہے یا دیتا ہے تو اسلام کا جو مذہب ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو اللہ پاک فرماتا ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا، اب اس میں دینے والا اور لینے والا دونوں کی بات ہوئی ہے۔ یہ دونوں جہنمی ہیں، جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص مجبور ہے، اب یہاں پہ مجبور وہ شخص جس کا کوئی کام رکا ہوا ہے یا جس شخص کی جان مال یا عزت کو کوئی نقصان ہوگا اور وہ شخص رشوت دیتا ہے، تو مجبوری میں رشوت دینے والا جہنمی نہیں ہوگا، رشوت لینے والا جہنمی ہوگا۔ رشوت دینے والا جہنمی نہیں ہوگا، بلکہ وہ شخص جو رشوت لے رہا ہے وہ رشوت دینے والے کا گناہ بھی اپنے سر لے گا، اور جو رشوت وہ لے رہا ہے اس کا گناہ بھی اس کے سر ہوگا۔ تو دو گناہ رشوت لینے والے کے سر ہوں گے، کیونکہ وہ شخص مجبور ہے، لاچار ہے۔ وہ شخص کس کے پاس جا کر اپنی مجبوری اور نقصان کا ازالہ کروائے؟ تو وہ شخص جو اس شخص کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا، اس شخص کے ذمے دو گناہ ہوں گے۔ اسی طرح سے ایک اور معاملہ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہمیں پیش آتا ہے، وہ ہے ایزی پیسہ۔ اب ایزی پیسہ ایک ایسی چیز ہے جہاں سے آپ اپنے پیسے کو ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف آسانی سے منتقل کر سکتے ہو۔ لیکن ایزی پیسہ بھیجنا ویسے تو فری ہے، کچھ لوگ پیسے بھیجنے کے لیے 10 15 یا 20 روپے لیتے ہیں، حالانکہ جو شخص پیسے نکلوائے گا یہ کٹوتی اس شخص کی ہونی ہے، لیکن جو شخص پیسے بھیج رہا ہوتا ہے، پیسے بھیجنے کے لیے اس شخص کے پاس، جس کے پاس ایزی پیسہ کی ایکسیس ہے، اس شخص کو جانا پڑتا ہے، اور اس شخص کی مجبوری کا فائدہ پھر وہ شخص اٹھاتا ہے اور اس سے 10 15 یا 20 روپے وہ زائد لیتا ہے، جس کو چارجز کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ چارجز نہیں ہوتے، کیونکہ چارجز وہ ہیں جو شخص پیمنٹ کو نکلوائے گا وہ شخص ادا کرے گا۔ یہ شخص جو چارجز دے رہا ہے یہ سروس چارجز بھی نہیں ہیں، یہ رشوت ہے۔ اب ہوا یہ کہ جو شخص پوری زندگی حرام کھاتا رہا، پھر آخری عمر میں اس کو مختلف طرح کی بیماریاں گھیر لیں گی۔ اب اس کو بلڈ پریشر ہوا، اس کو شوگر ہوئی، اس کو دل کی بیماریاں ہوئیں، بچے نہیں پڑھ سکے، بیوی پر فالج کا اٹیک ہو گیا، کینسر جیسی بیماریاں اس کو لگ گئی۔ اب یہ سب کی سب بیماریاں رشوت کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے دنیاوی سزا ہے۔ لوگ لاکھوں روپیہ رشوت کا کھا لیتے ہیں اور لاکھوں روپیہ پھر اپنے اوپر علاج کی مد میں لگا لیتے ہیں، شفا ان کو پھر بھی نہیں ملتی، اور یہ رشوت کی سزا اللہ پاک دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں تو جہنم کی دردناک سزا ہے۔ اب جب لوگوں کو احساس ہوتا ہے تو سوچتے ہیں کہ وہ لوگوں کا پیسہ واپس کیسے کریں، کیونکہ جس شخص کا پیسہ کھایا ہے اس شخص کو اتنا ہی واپس بھی کرنا پڑے گا، یا پھر اس شخص سے معاف کروانا پڑے گا، ورنہ دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر دردناک عذاب کے ساتھ ساتھ جو موت آتی ہے وہ بھی دردناک ہوتی ہے، اور موذی بیماریاں بھی مقدر بنتی ہیں، اور یہ چیز برحق ہے۔
اب ہم بات کریں گے کہ اگر کسی شخص نے جائز رشوت دینی اس نے خوشی سے نہیں ہے، اس کو دینی پڑ رہی ہے۔ مثال کے طور پر کہ جاب کے لیے، اپنے حق کے لیے، تو سب سے پہلی چیز ہمارے پاس آ گئی جاب۔ کوئی شخص جاب کے لیے، اپنے حق کے لیے کسی کا حق مارے بغیر، کسی کو میرٹ سے گرائے بغیر، کسی کی سیٹ چھینے بغیر اپنے حق کو بچانے کے لیے رشوت دے تو وہ جائز ہے۔ لیکن اس کو برا سمجھ کر اور دل میں نفرت اور دکھ کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے، اور پھر بار بار اللہ پاک سے معافی بھی مانگنی ہے کہ اللہ پاک میں دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ میرا اپنا حق مر رہا تھا تو میں نے اپنے حق کو بچانے کے لیے، اپنے جائز حق کو بچانے کے لیے میں نے رشوت دی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص بالکل زندگی اور موت کے دہانے پر ہے تو خنزیر، جس کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے، مرتے وقت آخری حربے کے طور پر خنزیر کا گوشت بھی کھا کر زندگی بچائی جا سکتی ہے، لیکن یہ تب ہوگا جب بالکل اس شخص پر اضطراری کیفیت ہے۔ ایک چیز کو ہم پھر کلیئر کر لیتے ہیں کہ رشوت جو ہے اس کو یہاں پرموٹ نہیں کیا جا رہا، نہ ہی جائز کیا جا رہا ہے۔ رشوت حرام ہے اور دینے اور لینے والا جہنمی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنا حق بچانے کے لیے، جائز حق، اپنی نوکری بچانے کے لیے وہ شخص مجبوری اور لاچاری میں رشوت دیتا ہے تو وہ شخص جو ہے اس پر رشوت دینے کا کوئی بھی کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن وہ شخص جو رشوت لے رہا ہے اس کے اختیار میں تھا وہ اس شخص کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھاتا تو اس شخص پر رشوت لینے اور کسی ایک شخص کو رشوت دینے، دو گناہوں کا اس پہ برڈن ہوگا۔ اب یہ سوال ہے کہ کیا رشوت سے لی گئی جاب کی تنخواہ حلال ہے؟ اگر اوریجنل ڈگری میرٹ پر آنے کے بعد ایلیجبلٹی کو بھی پورا کیا جائے اور تعلیمی معیار پر پورا اترنے کے بعد جاب کو رشوت دے کر لیا جائے تو وہ حق ہے، اور اس حق کو بچانے کے لیے رشوت دینی پڑے تو رشوت دینے والے شخص پر حد بندی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر وہ یہ معاملہ نہ کرتا تو اس کا حق مر جاتا، تو اسی صورت میں رشوت دینے والا گناہ گار نہیں ہوگا بلکہ لینے والے کو دو گناہوں کا سامنا ہوگا۔ ایک تو اس نے رشوت لی، اور دوسرا کہ اس نے مجبور کیا ایک شخص کو کہ وہ رشوت دے، اور الٹیمیٹ وہ شخص جس نے رشوت لی اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، دوزخ ہے، اور وہ شخص جس نے رشوت دے کر اپنا جائز حق میرٹ پر ہونے کے باوجود، ایلیجبلٹی پوری کرنے کے باوجود، تعلیمی معیار پر آنے کے باوجود اور اوریجنل ڈگریوں کے ساتھ ہونے کے باوجود رشوت دی، اس شخص کی تنخواہ حلال ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کی ڈگری جعلی ہے، وہ میرٹ پر نہیں آتا، جاب کی ایلیجبلٹی کی پورا نہیں کرتا، تعلیمی معیار پر پورا نہیں اترتا، تو وہ شخص رشوت دے کر اگر نوکری لیتا ہے تو اس شخص نے کسی دوسرے شخص کا حق مارا تو اس شخص کو ایک تو حق مارنے کا گناہ ہوگا اور ایک رشوت دینے کا گناہ ہوگا، تو اس شخص کا ٹھکانہ بھی جہنم، اور جس شخص کو اس نے رشوت دی اس شخص کا ٹھکانہ بھی جہنم۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر حرام اور رشوت سے لی گئی جاب کو ایمانداری سے کریں گے تو تنخواہ حلال ہوگی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جس چیز کی بنیاد ہی حرام ہے، جس چیز کی بنیاد حرام ہے اس کو کسی طرح سے بھی حلال نہیں کیا جا سکتا جب تک اس شخص کو جس کا حق مارا تھا اس کا حق واپس نہ کر دیا جائے۔ اس کی مثال ہم اس طرح سے لیں گے کہ اگر کنویں میں کتا گر گیا ہے تو کنواں دھونے سے کنواں پاک نہیں ہوگا جب تک کتا اس کے اندر سے نکالا نہ جائے۔
جب تک کتا باہر نہیں آئے گا کنویں کو جتنی دفعہ مرضی دھو لو کنواں پاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کتے کو نہلا دھلا کر صاف ستھرا کر کے کنویں میں پھینک دیا جائے تو بھی کنویں کا پانی پاک نہیں ہوگا، کیونکہ کتا ہی ناپاک ہے۔ اگر اس کنویں کا پانی جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رشوت سے لی ہوئی، کہ جو جاب رشوت دے کر لی تھی اس کا کام جائز اور ایمانداری سے ہم کریں گے تو ہماری تنخواہ حلال ہو جائے گی، تو اگر اسی کنویں میں جس میں کتا گر گیا تھا اس کے پانی کو وضو کے لیے استعمال کیا جائے یا ٹھنڈا کر کے لوگوں کو روح افزا بنا کر پلایا جائے یا اللہ کی راہ میں ثواب کے لیے بانٹ دیا جائے، تو اس سے اس کنویں کا پانی پاک نہیں ہو جاتا، وہ ناپاک ہی رہے گا۔ جب تک کتا اس کے اندر ہے تو بے ایمانی کی جاب کو ایمانداری سے کرنے سے جاب بھی حرام ہے اور تنخواہ بھی حرام ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ پھر اسی طرح اللہ پاک فرماتا ہے کہ قتلوا بہا الحکام، کہ اپنے ناجائز مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حکام کے ہاں راستہ نکالنے کے لیے اس کو دولت کو استعمال نہ کرو۔ رشوت کہتے ہی اس دولت کو، اس مال اور زر کو، اس بات کو ہیں کہ کسی ناجائز کام کو کروانے کے لیے روپیہ پیسہ یا مال و دولت، روپیہ پیسہ یا مال و دولت دی جائے اور دنیا میں کسی کا حق مارا جائے، کسی کا حق مارا جائے۔ اگر دنیا میں حق لینے کے لیے مال و زر دینا پڑے اور دیے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، کہ آپ جب تک رشوت نہ دو وہ شخص آپ کے سامنے بیٹھا رہے اور آپ کو بولے کہ جب تک پیسے نہیں دو گے تمہارا کام نہیں ہوگا، تو اس کو برا سمجھتے ہوئے، گناہ سمجھتے ہوئے اور اللہ پاک سے بار بار معافی مانگتے ہوئے ہم رشوت دے سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر جب تک بھی وہ معاملہ رہے گا ہم اللہ پاک سے اس کی معافی مانگتے رہیں گے۔ آخر میں ہم حدیث پاک سے دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دنیا میں کسی کو معاف نہ کیا تو صحیح مسلم میں، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ صحیح مسلم ہے کہ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اگر کسی نے کسی کا حق دبایا، ایک چیز کسی کو ناجائز مارا، دو چیز کسی کو دھمکی دی، تین چیزیں کسی کو مارا پیٹا، کسی کو گالی گلوچ کیا، تو وہ لوگ حق لینے اللہ پاک کی بارگاہ میں آئیں گے۔ انسان پہاڑوں نیکیوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ ایک شخص آئے گا کہ اللہ میرے ساتھ اس نے یہ کیا تھا، اللہ کہے گا دنیا کا مال تو اس شخص کے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ تو اس کے اعمال لے لے۔ اسی طرح پھر دوسرا شخص آئے گا اور پھر تیسرا شخص آئے گا اور پھر چوتھا شخص آئے گا، اور کرتے کرتے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے حق لینا ہوگا۔ اب وہ کہیں گے کہ یا اللہ نیکیاں تو ختم ہو گئیں، تو اللہ پاک فرمائے گا کہ تمہارے گناہ اب میں اس شخص کے کھاتے میں ڈال دیتا ہوں۔ تو وہ شخص جس کے پاس اب نیکیاں نہیں ہیں، لوگ اپنے گناہ اس شخص کو ٹرانسفر کریں گے۔ تو اسی طرح سے ٹرانسفر کرتے 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 تمام مظلوم لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اور وہ نیک حاجی صاحب جو پہلے جنت میں جانے کے لیے تیار تھے ان کو اللہ پاک اوندھے منہ نیچے کر کے دوزخ کی آگ میں پھینک دے گا۔
تو یہاں پہ ایک چیز کلیئر ہوتی ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں، لیکن اگر دونوں خوشی سے دیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شخص مجبور ہے، زیادہ تر دینے والا ہی مجبور ہوتا ہے، لینے والے کو مجبوری کوئی بھی نہیں ہوتی، تو پھر دینے والا جو ہے وہ مجبور ہے تو وہ شخص پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور لینے والا جو شخص ہے اس پہ 2 گناہ ہیں۔ تو لاسٹ میں ہم اس کو اس چیز پہ ختم کریں گے کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ رشوت دینے والا عملی طور پر کافر ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم لوگ مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ تو وہ شخص جس نے رشوت لی وہ عملی طور پر کافر ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس موذی گناہ سے، گناہ کبیرہ سے بچا کے رکھے، ہماری مجبوریاں اور ہماری لاچاریاں اس کا کسی کو فائدہ نہ اٹھانے دے، اور کوشش کریں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے بغیر رشوت دیے اور لیے اپنی زندگی کے معاملات ہم کر لیں۔ میں لاسٹ پہ پھر کہوں گا، رشوت کو پرموٹ نہیں کیا جا رہا، وہ شخص جو مجبور ہے اور اس کا اپنا جائز حق مر جائے گا، اس حق کو وہ بچانے کے لیے رشوت دے سکتا ہے، اس پر اس کو کوئی گرفت نہیں ہے۔ السلام علیکم۔